اپنے پشاور کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سجائی ہے۔ اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کرنی ہے جس میں ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب پریزنٹیشن پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی موجود ہیں جن سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالات کا مختصر سا اظہار کریں تاکہ سب کو موقع مل جائے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی پیش آ رہی ہے کہ ہمارا پشاور جو ہے یہ جو ہے ایک گرد اور دھول کے نیچے دب رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک قدیم شہر ہے اور یہ جیتا جاگتا شہر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم زبانوں کی بات نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہندکو، پشتو یا چترالی یا بروئی والا، کوئی نہیں، ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں زبان کی بات کرتا تھا، آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے کی بات ہے کہ یہی سوچ تھی، میری چھوٹی سوچ تھی اور میں زبانوں کے حوالے سے بات کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ میری اور میری مسز نے یہ سوچا کہ ہم نے اس سے ذرا بڑھ کے انسانیت کی طرف جانا ہے۔ میں اپنی جاب کے سلسلے میں الحمدللہ میں پروفیسر ہوں اور مختلف شہروں میں KPK کے مجھے رہنا پڑا اور مختلف جگہوں پہ مجھے پیار محبت ملا، تو مجھے پھر جا کے میرا دماغ کھلا کہ میں ان پہاڑوں میں رہ رہا ہوں، قبائل میں نے جو ہے تو وقت گزارا ہے، اور یہ لوگ میرے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں نہ پیار کروں۔ تو میں نے یہ سوچا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا اور ہم نے مل کے دی سبلائم کی بنیاد رکھی تاکہ ہم لوگ جو ہیں مل کے انسانیت کی خدمت کریں اور سب کے لیے ایسا پیغام سامنے لے کے آئیں کہ سب کو پتہ چلے کہ جو ہے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا رشتہ، اور دین و مذہب بھی جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں جو ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بچا لیا تو آپ نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اگر آپ نے ایک کسی کو مار دیا تو ساری انسانیت کو مار دیا۔ تو میں کسی کو میری اور میری مسز کا یہ خواہش ہے اور یہ اپنا اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر جو ہے تو خالد مفتی صاحب کو دیکھا، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پاس تڑپتے ہوئے بیمار آتے ہیں، ذہنی مریض آتے ہیں، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، دن رات خدمت کرتے ہیں انسانیت کی۔ وہ نہ زبان دیکھتے ہیں، نہ کلچر دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ کریڈ دیکھتے ہیں، اینڈ ہی جسٹ سرو دیم، ان کی سروس کرتے ہیں۔ تو میں جا کے زندگی کے کئی سال ہم نے جو ہے تو بتا دیے، پھر جو ہے پتہ چلا کہ یار اصل چیز جو ہے انسانیت کی ہے۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو ہے تو اپنی کتاب جو ہے تو اس پہ جو ہے فیض جالندری کا ایک قطعہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہ گھاس اگتی ہے، یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، یہاں نہ گھاس اگتی ہے، یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ تو یہ پشاور جو ہے اور درہ خیبر جو ہے یہ تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے اس کا ورثہ جو ہے اور اسی ورثے کی پریزرویشن کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اس کے لیے ہم نے ایک یوٹیوب چینل بھی کھولا ہے دی سبلائم بیٹک کے نام سے، اس میں بھی ہم جو ہے تو اسکالرز کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے انٹرنیشنلی کو ایگزسٹنس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے مل کے رہنا ہے۔ اب وہ زمانے گئے کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اب ہم نے جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، irrespective of the creed, irrespective of the language, irrespective of the culture, irrespective of the vicinity۔ تو ہم نے سب نے مل کے جو ہے تو یہاں پہ رہنا ہے۔ نے کہا تھا کہ one impulse from a vernal wood may teach you more of a man, of moral evil and of good than all the sages can۔ یہ آپ کا جو ورثہ ہوتا ہے اور یہ جو نیچرل ٹچ ہوتا ہے، اس سے بندہ اتنا زیادہ سیکھ لیتا ہے کہ ہزاروں کتابیں بھی پڑھے تو اتنا نہیں سیکھ سکتا۔ تو ہم مثال کی بات ہے جاتے ہیں کہ زاخانی بازار دیکھتے ہیں، قلعہ بالا حصار دیکھتے ہیں، مسجد محبت خان دیکھتے ہیں، یہ ساری جگہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ ہماری ہسٹری، وہ ہمارا پاسٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کو پریزرو کرنا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کچھ رہ گیا اس کو اب ہم نے بچانا ہے۔ پشاور سے اور اپنے لوگوں سے، سب زبانیں بولنے والوں سے پیار کیوں نہ کروں کہ میں جب جاتا ہوں رحمان بابا کی زیارت پہ تو میرے قلب کو اتنا ہی سکون ملتا ہے جتنا مجھے سائیں احمد علی کی زیارت پہ جا کے سکون ملتا ہے۔ میں جب شیخ جنید بابا کی زیارت پہ جاتا ہوں مجھے اتنا ہی سکون ملتا ہے، جب کسی اور صوفی کی زیارت پہ جاتا ہوں اتنا ہی سکون ملتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وطن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حب الوطنی نصف الایمان۔ حب الوطنی جو ہے تو ہمارا وطن جو ہے
پشاور ہے، براڈر پرسپیکٹو میں تو سارا پاکستان ہے، ساری دنیا ہے، مگر پھر اسپیشلائز کرتے کرتے پھر اپنا وطن، اپنا محلہ، اپنی گلی جب ہم وہاں تک آتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سکندر اعظم جو ہے، جس وقت اس کو تو ہم سکندر مقدونی کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیے، وہ جو ہے تو قتل مقاتلے کرتا رہا، تو ایسے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ جاتا تھا دنیا میں فتوحات کرتا رہا اور اس کے بعد مڑ کے جاتا تھا، جا کے میسیڈونیا مقدونیہ جا کے حاضری لگا کے دیوجانس کل بھی اپنے استاد سے مل کے آتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر آتا تھا۔ اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ گھومتے پھرتے تھے، اور مجھے اب جو ہے تو میرے دل پہ یہ بات اتری ہے ایک دم کہ جب میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اے مکہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے مگر میں مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ بھئی تم نے مدینہ جانا ہے۔ تو اپنا وطن جو ہوتا ہے عظیم، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ستارہ جو ہے آسمان پہ ہو تو وہ چمک رہا ہوتا ہے، جب ٹوٹ جاتا ہے اپنے وطن سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ پتھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے پہاڑ جو ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر جو اس کا حصہ ہوتا ہے، پہاڑ سے کوئی پتھر ٹوٹ جائے تو وہ پاؤں میں آ جاتا ہے، راستے کا پتھر بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بندہ جو اپنی شناخت جو ہے اس کو کھو بیٹھے اور وہ بندہ جو ہے پاؤں میں لڑکتا رہتا ہے، اس کو کبھی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ تو ہماری یہ ایک وہ ہے کہ بھئی ہم نے اس شہر کو ایسا ایک مرکز بنانا ہے that should be conducive for the living of everybody۔ ہم نے جس طرح سے نیو یارک جو ہے دنیا کے سارے لوگ امن و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ میسیج ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ٹو ایچ اینڈ ایوری۔ کہا تھا A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases and it will never pass into nothingness۔ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ خوبصورتی آنکھ میں بھی ہونی چاہیے، دل میں بھی ہونی چاہیے، بصیرتوں میں بھی ہونی چاہیے، بصارتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا، جتنے بھی میرے معزز مہمانان گرامی ہیں، جتنے بھی میل فیمیلز، آپ نے جو ہے تو اپنا قیمتی وقت نکالا اور سیمینار میں شرکت کی۔ I have no words to thank you all۔ Thank you very much جی، اللہ حافظ جی، مہربان۔